بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ترجمہ کنز العرفان ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائیں۔ یہاں الناس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیں کہ نجات والے کن کو کہا گیا ہے۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرف ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام اور ائمہ کرام اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہیں یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والے کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ تو خدا را جو لوگ دیندار لوگ ہیں، جو بد مذہبوں کی گمراہ لوگوں کی باتوں پر آ کر اپنے آپ کو رنجیدہ کر لیتے ہیں، تو وہ خدا را اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور دین حق کے اوپر استقامت رہیں۔ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ اگر کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ آپ کے اچھے اعمال ہیں، جو آپ نے اچھا وقت گزارا ہوگا، تو خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت بہت زیادہ ہے، ان سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کریں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ نہ کرو۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مد، یعنی ایک چھوٹی سی مقدار جو ہے، بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اسے جنگ کا، لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، اس سے سبق حاصل کریں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی نصیحت کریں، سبق دلائیں۔ اگلی آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
ترجمہ کنز العرفان ہے، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی ننجی مفلسوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فسادی خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو بد مذہب، جو بد عقیدہ، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ لوگوں کو چاہے جتنا مرضی ورگلائیں، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ان کی غلطیاں، ان کے یہ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پکڑے جاتے ہیں۔ اور ان کی جو فریب کاریاں ہیں، مکاریاں ہیں، یہ جو ہوشیار بنتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہ خود بے وقوف ہوتے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ خدا را جو بھی اس طرح کے احباب میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے اور احادیث مبارکہ ہیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، بزرگان دین سے، تمام اللہ کے نیک بندوں سے، مسلمانوں سے خصوصی طور پر محبت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہاں کا اس میں بھلا ہے، ہمارا دونوں جہاں کا اس میں کیا ہے؟ بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرور بھلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جوانے جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چروانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گراں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم واللہ، وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جس سے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر مہربان ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو سرداروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے، وہ سردار مراد ہیں جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانا جو ہے، اس کا کیا حکم ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اڑانا چاہیے نہیں اڑانا چاہیے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا جو ہے یہ منافقوں کا کام ہے، یعنی یہ دین داروں کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام، بزرگان دین، علماء، صلحاء، ان کا مذاق اڑانا جو ہے یہ منافقوں کا کام ہے، یہ دین داروں کا کام نہیں ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء اور صلحاء اور دین داروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر بھپتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیے اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دین دار لوگوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔
تمام انبیاء سے محبت کریں، ان کے جو صحابہ تھے ان سے محبت کریں، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے محبت کریں، دور حاضر کے اندر علماء سے محبت کریں۔ یہ آپ کو دین کا راستہ بتانے والے لوگ ہیں، اور یہ دین دار لوگ ہیں، اور یہ انبیاء کے جو ممبر ہیں، انبیاء کا جو دین ہے ان کے یہ وارث ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب